الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله مولانا العظيم. حج کا مقدس زمانہ چل رہا ہے، اس لیے یہ چاہ رہا ہے کہ اسی کا تذکرہ کرتے رہیں اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آتی رہیں۔ حج کے فضائل بھی آپ نے سنے کہ حج کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ پاک نے خود فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے، فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا، وہاں کا ارادہ کرنا، وہاں آنا۔ وہ شخص جو کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے ضرور پہنچے۔ اس آیت سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حق تعالی شان ہوں اپنے سب سے بڑے دربار میں اپنے محبوبوں کو یاد فرما رہے ہیں اور چاہت کے ساتھ بلا رہے ہیں کہ وہاں آؤ۔ اللہ کا دربار تو ہر جگہ ہے، اللہ پاک تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جو ان کی خاص صفت ہے، ہر جگہ حاضر ہر جگہ ناظر موجود۔ اور مساجد اللہ کے خاص گھر، بیوت اللہ الرحمن، اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ان کی خاص عظمت ہے، احترام ہے، اور ان تمام کا ہیڈ کوارٹر، سردار، رئیس وہ بیت اللہ شریف ہے۔ ساری دنیا کے مدرسے، مساجد، خانقاہیں یہ بیت اللہ شریف کی شاخیں ہیں۔ بیت اللہ شریف سب سے بڑی عالم کی خانقاہ ہے، ذکر اللہ کا مرکز ہے، سب سے بڑی عبادت کی جگہ ہے اور سب سے بڑی علم کی جگہ ہے۔ وہاں اللہ کو یاد کیا جائے، اعتکاف کیا جائے، رمضان شریف میں وہاں حاضری دی جائے، حج کے ایام میں حاضری دی جائے، اور بغیر رمضان اور بغیر حج کے دور کے بھی انسان وہاں آتا جاتا رہے، ہر وقت وہاں آنا جانا لگا رہے، کبھی حج کے بہانے سے، کبھی عمرے کے بہانے سے۔ یہ ہر مومن کی دلی تمنا ہے
دلی خواہش ہے، سچا جذبہ ہے، بہترین خواہش ہے ہر ایمان والے کی کہ وہ بچپن سے کہا کرتا ہے، ہر نماز میں یاد کرتا ہے نا بیت اللہ شریف کو، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہر نماز میں وہ بیت اللہ شریف کو یاد کرتا ہے، تو اس کو وہاں کی حاضری کی کتنی تمنا، کتنا جذبہ اور کیسا شوق ہوگا۔ اللہ کا سب سے عظیم دربار دیکھوں، وہاں کے انوار و برکات کو حاصل کروں۔ وہاں کی حاضری ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اسی واسطے روایت میں فرمایا گیا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مسلسل آگے پیچھے کر کے یا ساتھ میں جیسے بھی موقع ہو حج اور عمرہ کرتے رہو، کبھی حج کے لیے جا رہے تو کبھی عمرے کے لیے جا رہے، کبھی عمرے کے لیے جا رہے تو کبھی حج کے لیے جا رہے، وہاں کی عبادات کے لیے حاضر ہوتے رہو، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بار بار حاضر ہوتے رہو، جتنا بھی موقع مل جائے جس ایمان والے کو وہاں حاضر ہوتا رہے۔ حج اور عمرے سے فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، غربت بھی دور ہوتی ہے، فقیری بھی دور ہوتی ہے، محتاجی بھی دور ہوتی ہے، زندگی کے اندر عیش آتا ہے، سہولیات کا دور آتا ہے، غربت کا خاتمہ بھی ہوتا ہے حج و عمرے سے، یہ بھی گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گناہوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، گناہوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، ساتھ میں گناہوں کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں مکفرات الذنوب ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں۔ جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج ایک بھٹی ہے، روحانی بھٹی ہے، عرفانی بھٹی ہے، جو ایمان والوں کے اوپر جو زنگ لگ گیا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایسے ہی ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، جیسے کپڑے کو دھونا پڑتا ہے، صابن لگانا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے، پھر اس پر پریس کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ چمکتا ہے، نکھار آتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کو پہن کر آدمی کیسے پھر خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایمان بھی پرانے کپڑے کی طرح ہے، ہاں ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اور جب اس پر محنت ہوتی ہے تو وہ ایک نئے کپڑے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ تو حج اور عمرے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ایمان کے زنگ کو زائل کر دینے والے اعمال ہیں، اور ان کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ میں گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں، جیسا کہ بھٹی دور کرتی۔ تو حج سے انسان کو مالداری کا بھی فائدہ ہوا، اور اس میں مال میں بھی اضافہ ہوا، اور دوسرے انسان کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے نا انسان، تو اچھا بیمار بھی ہوتا ہے تو انسان تندرست ہو جاتا ہے، جو چلنا پڑتا ہے، اور زمزم کے اندر سبحان اللہ
اس قدر ہضم کی تاثیر ہے سبحان اللہ کہ کیسے بھی روٹی کھا لے انسان اور پھر زمزم پی لے، سب کچھ وہ ہضم کر دیتا ہے۔ اور زمزم پیتے ہوئے دعا بھی قبول ہوتی ہے، ماؤ زمزم لما شرب لا، جب انسان زمزم پیتا ہے تو اس وقت اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ اور زمزم اس قدر مقدس شے ہے کہ پانی کا کام بھی کرتا ہے اور کھانے کا کام بھی کرتا ہے۔ چنانچہ ایسی بہت سے حضرات کے واقعات ہیں کہ ان کو بعض دفعہ کئی دن کا کھانا نہیں ملا تو صرف زمزم شریف پر ہی گزارا کرتے رہے، اور اس کی برکات کا تو کیا ہی کہنا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کا عمل، طواف کا عمل انسان کی صحت کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں قدرتی ایک ورزش بھی ہوتی ہے، چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے، تو انسان کی صحت میں اضافہ، انسان کے مال میں اضافہ، اس کی روحانیت میں اضافہ اور باطنی اخلاق کے اندر نکھار آتا ہے، اور صبر کا مزاج پیدا ہوتا ہے، تحمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے کی طرف سے کوئی ناگواری پیش آتی ہے، لڑنے کو جی چاہتا ہے، مقابلہ کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر انسان اللہ کے خوف سے کہ اللہ پاک نے روک دیا کہ یہاں لڑنا نہیں، یہاں اگر لڑائی کی تو تمہارے حج کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، جہاں یہ تصور آتا ہے تو انسان برائیوں سے بھی باز رہتا ہے، اور لڑائیوں سے بھی باز رہتا ہے، جھگڑوں سے بھی باز رہتا ہے۔ تو اس میں کس قدر تحمل کا مزاج پیدا ہوتا ہے، صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور لاکھوں انسانوں کے ساتھ وہاں واسطہ پڑتا ہے، تو اچھے اخلاق سے انسان ایک دوسرے انسان کو ڈیل کرتا ہے، اس سے پیش آتا ہے، اس سے سامنا کرتا ہے۔ پھر وہاں سارے عالم کا آدمی ہوتا ہے، ہر رنگ کا انسان ہوتا ہے، ہر حسب و نسب کا آدمی ہوتا ہے، ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے، تو مختلف الوان امزجہ مختلف بلاد کے عباد کو نبھانا پڑتا ہے، مختلف اوقات میں ان کے ساتھ چلنا پھرنا پڑتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان وہاں جمع ہو گئے ہیں اور سب کے سب بھائی بن گئے۔ حج کے رشتے نے سب کو بھائی بہن بنا دیا، اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے پیش آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حج کے ایک نورانی منظر نے کہ سب ایک ہی انداز کے ہیں، سب ایک ہی انداز کا لباس پہنے ہوئے ہیں، چادریں اوپر نیچے کی اوڑھے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں، سب ایک ہی ساتھ اعمال بجا لا رہے ہیں، تو امت کی وحدت، امت کی اجتماعیت، امت کے اندر قوت، امت کے اندر اتحاد کا پیغام ہے۔ حج امت کی قوت ہے، حج کے ذریعے سے امت کی وحدت ہے، حج کے ذریعے سے امت کی اجتماعیت ہے، حج کے ذریعے سے عالم کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا موقع ہے، ہمدردی کا موقع ہے، حالات جاننے کا موقع ہے، مشورے کرنے کا موقع ہے، اور اپنے معاملات کو طے کرنے کا موقع ہے۔ اگر حج پر ایسے نظر ڈالے جائے تو کتنے فائدے ہیں، اور پھر ہر شہر سے لوگ اپنے اپنے شہر کی اشیاء وہاں لے کر جاتے ہیں اور وہاں تجارت بھی کر لیتے ہیں، وہاں سے سامان بھی لے آتے ہیں، اگرچہ یہ مقصد بالإصالہ تو ہو نہیں سکتا، ہونا نہیں چاہیے۔ اگر تجارت کے لیے ہی گیا تب تو حج کا ثواب ہی نہیں ہوا،
ہاں حج کے لیے گیا تھا اور پھر تجارت کر کے بھی آ گیا تو حج کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، جبکہ مقصود تجارت نہیں تھی اس کے سفر کی۔ تو تجارت کا بھی ایک فائدہ ہوا کہ یہ چیز پسند آ رہی ہے، یہ چیز لے کے آ رہا ہوں، وہاں کے تبرکات لے کے آ رہا ہے۔ تو حج بے شمار دینی دنیاوی فائدوں پر مشتمل ہے۔ حج میں دینی فائدے بھی ہیں بے شمار، اور حج میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، اجر و ثواب بھی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر وہاں قربانی کا عمل، تو قربانی کا عمل تو مستقل کثیر فائدے رکھتا ہے۔ قربانی کا عمل وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک دینی فائدے اس کے عظیم ہے کہ وہ تقرب عند اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قربانی کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اپنی جان کا عوض پیش کرنا ہے، بدلہ پیش کرنا ہے۔ اور انسان نے کیا تو یہ عمل اللہ کے لیے، مگر اس کا گوشت بھی تو وہی کھا رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ضیافت بھی ہے، اور غربا کو دے رہا ہے تو غربا کے لیے بھی ایک فرحت کا موقع ہے۔ اور پھر اس کی کھالیں مدارس کو لوگ دے رہے ہیں، تو اس کے ذریعے مستقل ایک ثواب ہے، وہ اس کو فروغ کر کے دینی کاموں کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ اور نہ معلوم کتنے لوگ ان کھالوں کے ذریعے سے کیا کیا بنا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مختلف اشیاء انسان کے استعمال کی ضروری اشیاء بنا رہے ہیں جانوروں کے کھالوں سے۔ تو جو اشیاء بن رہی ان کے فائدے دیکھیے، قربانی کرنے والے کا ثواب دیکھیے، مدارس کے فوائد دیکھیے۔ تو اگر آپ اندازہ کریں ایک قربانی کے عمل کے ذریعے سے ہی کتنے لوگ وابستہ ہیں اس کے اجر و ثواب میں، اس کے دینی اور دنیاوی فائدوں میں کتنے لوگ شریک ہیں، تو معلوم ہوگا کہ یہ اعمال شریعت ایسے ہیں جو اخروی فائدوں کے ساتھ دنیاوی فائدوں پر بھی مشتمل ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے فرمایا اس آیت پاک میں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔